آج آپ کو بتاؤں، میں سی ای او تھا، ملٹی نیشنل جرمنی میں تھا، ایک آسائش والی زندگی گزارتا تھا. میرے گھر سے 3 جنازے نکلے کہ تمہارا بھائی شہید کر دیا گیا. میرے والد اور والدہ کا جنازہ نکلا، 3 جنازے نکلے. میرا کوئی پوچھنے والا نہیں. تھانے میں آپ کی تذلیل، چیک پوسٹ پہ آپ کی تذلیل، ہر جگہ آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو میری چادر اور چار دیواری کی رسوائی کا سبب بنے، جو میری بیٹیوں کی بے عزتی کا سبب بنے، جو مجھے کہے کہ تمہاری بیٹی کی عمر اتنی ہے میں تمہیں اٹھا دوں گا. کافر مجھے نہیں کہتا، مجھے اپنے کہتے ہیں کہ تمہاری ماں بہن بیٹی کی، تمہاری ماں بہن بیٹی نہیں ہے. بیٹیاں سسک رہی ہیں، بزرگ جوان سر نیچے کر کے پریشان ہیں. کیا آپ کی غیرت آپ کو نہیں بتاتی کہ میں نے اپنی آواز بننا ہے پر امن طریقے سے، اپنے صوبے کے لیے اپنا حق، اپنے عوام کی غیرت کے لیے اپنا حق، اور وہ دشمن کا جو ایجنڈا جو فوج اور عوام کو لڑانا چاہتے ہیں، ہم لعنت بیچتے ہیں. جس طرح میرا لیڈر این آر او پہ لعنت بیچتا ہے، ہم اس سوچ پہ لعنت بیچتے ہو. حضرت امام حسین، حضرت امام حسن کا نام لیتے ہو، اگلا کہتے ہیں یہ شیعہ تو نہیں ہے. سنو، تکلیف، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے. میری 17-18 سال کی بیٹی جو ٹانگوں سے معذور ہے، میں معذور ہوں، میں اٹھا نہیں سکتا. گھر میں میرا کوئی بیٹا جوان ہے نہیں، ہر ایک گھر کی عورت کے ساتھ 1-2 بچے ہیں. میں نے اپنی بیٹی کو کچھ لوٹے میں اور گڑے میں پانی رکھ کے دروازہ بند کر دیا. عمران خان، عمران خان، عمران خان. آپ سب کو پہلے السلام علیکم ورحمہ وبرکاتہ. بلوچستان کہ غیرت مند اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والوں، غیرت مند پاکستانیوں، بہنوں، بیٹیوں، جوانوں، سٹیج پہ وہ صاحبان جن کو رب نے نوازا اور اس خوف، فسطائیت، جبر اور ظلم کہ اس دور میں ایک ایسی سوچ عطا کی کہ وہ حق اور سچ کے علم کے ساتھ جڑ گئے. میرے بلوچستان کے باسیوں میں آپ کو بڑی دیر سے آبزرو کر رہا تھا. بات کھل کے ہوگی، دل سے بات نہ ہو تو نہ بات دل میں اترتی ہے اور نہ انسان کو، انسانیت کو، معراج انسانیت کو. آپ گرنتھ اٹھا لیں، آپ ویدا اٹھا لیں، آپ بائبل اٹھا لیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، آپ جودائزم کی بیسک فنڈامنٹلز اٹھا لیں، آپ قرآن مجید کے 6666 آیتوں کو، مکہ اور مدینہ میں اتری ہوئی تمام 114 سورتوں کو دیکھ لیں، آپ یو این چارٹر کو دیکھ لیں، آپ پوری دنیا کے ہر ملک کے ریٹن اور ان ریٹن کانسٹیٹیوشنز کو دیکھ لیں، آپ ہر قوم کے روایات، اقدار، اخلاقیات، ان کی تمام سوچوں کو دیکھ لیں. پھرتے رہیں دنیا کے ایک کونے سے دوسری کونے تک. اگر آپ میں اور انسانوں میں ایک چیز کامن ہے جس کی بنیاد اللہ نے آسمانی کتابوں کے، صحیفوں کے، وہ سوچ اور فکر جو مختلف سوچوں کی ہے، وہ احترام انسانیت ہے.
اور انسان اپنا احترام اگر نہ جانے تو پھر اس کے لیے اللہ نے وہ ہستی ایک وقت میں جو عزازیل ہوتی تھی، وہ جھولے پہ جھول کے فرشتوں کو درس دینے والا، جب آدم علیہ السلام سے سجدے سے انکاری ہوا تو پھر کیا ہوا؟ ابلیس ٹھہرایا گیا۔ آج میرے بلوچستان کے لیگل فرٹرنٹی 700 آپ کی تعداد ہے۔ رونا روتے ہو کہ ہزارہ میں کمیونٹی میں ہر گھر میں شہید کی ماں، بہن، بیٹی، بزرگ بارشوں میں تپتی دھوپ میں اپنی لاشوں کے ساتھ کھڑے ہو کے احتجاج کرتے ہو کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا۔ آپ کا سنا بلوچ کہتا ہے پارلیمنٹ میں کہ فیصل آباد کی بجلی، سٹریٹ لائٹ پورے بلوچستان کی بجلی۔ آپ کہتے ہو کہ میری رسائی نہیں ہے، مجھے حقوق نہیں ملتے، میرا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تھانے میں آپ کی تذلیل، چیک پوسٹ پہ آپ کی تذلیل، ہر جگہ آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کہتے ہو مجھے حق نہیں ملتا، مجھے اسلام آباد میں کوئی پوچھتا نہیں ہے، میرے حقوق نہیں ملتے۔ تو میرے بھائیو سنو، جو اپنے حق کے لیے اپنی بنیاد سے نہیں جڑتا، اللہ اس کو رسوائی کے اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی پہچان کون بنے گا؟ مجھے کیا ضرورت؟ میں سوچ رہا ہوں لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے ان کو اپنی عزت اور زندگیوں سے کھیلنے کا؟ ان کا سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، ایک میدان سجا تھا، ہر دور میں میدان سجے ہیں، حق اور باطل کا۔ یہ زندگی، جاؤ آج اپنے گھر میں اپنے بزرگوں، والدین سے پوچھو، بڑوں سے پوچھو کہ کہاں گئے آپ کے آبا و اجداد؟ سب کچھ ہے، وہ نہیں ہے۔ آج آپ کے لیے میسج ہے کہ اللہ نے قوم عاد، قوم نمرود، قوم سمود کے واقعات اس لیے بتائے کہ ہم اس پر قصے، کہانیاں اور ایک دوسرے کو بات چیت کے ذریعے، یہ دلائل کے ذریعے اپنی قابلیت کا مظاہرہ کریں؟ نہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو کہا سیکھو ان سے۔ کیا ضرورت تھی؟ آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، انبیاء کرام کو کیا ضرورت تھی؟ سب کچھ قربان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی کہ اپنے بیٹے کے گردن، گلے مبارک پہ چھری پھیرتے؟ کیا ضرورت تھی ابراہیم علیہ السلام کو؟ کیا ضرورت تھی تمام انبیاء کرام کو؟ اور آئیں پھر امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ طائف میں کیا ہوا؟ کیوں مکہ سے مدینہ ہجرت کی؟ کیوں تمام تکلیفات برداشت کی؟ اس لیے کہ ان کے ماننے والے، امت والے ڈر جائیں، سر جھکا لیں۔ تو پھر سنو ان کے آل کا، آل بیت کے ایمان کو سنو۔ حج چھوڑ دیا، کوفے کی ماں بہن کی عزت داؤ پہ تھی۔ اور جاگو غیرت مندو، کس سے نسبت ہے تم ہم سب کی؟ دشمن نے کیا کھیل کھیلا ہے؟ کیسے ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا ہے کہ یار یہ تو فلانی پارٹی کا ہے، یہ تو فلانی سوچ کا ہے، یہ کرسی پہ بیٹھے گا تو میں نہیں جاؤں گا،
مجھے عزت نہیں ملے گی. جیسے آج ہر طرف پولرائزیشن ہے, ہر طرف تقسیم در تقسیم در تقسیم. کون مسلمان مسلمان مسلمان؟ کوئی غیرت ہے؟ غزہ کے لیے ساؤتھ افریقہ آواز بن رہا ہے. کوئی شرم حیا ہے؟ پوپ سے مدد مانگی جا رہی ہے. مسلمان سے مدد غیر مانگتے تھے, آج مسلمان غیروں سے مدد مانگ رہے ہیں. آج ہم کس نیچ کہاں کھڑے؟ یہ دنیا داری, عہدے, رتبے, نام, ان میں عزت نہیں ہے. آل بیت کی شان دیکھو اور غیر کے کام دیکھو. غیر نے کیا کیا؟ مسلمان کو پہلے یہ سننا ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت, امام الانبیاء کی خاتم النبیین, نبوت اور رسالت کہ اس پر سب کچھ ختم ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, جو قرآن کا نچوڑ ہے. آج سن لے میری لیگل فٹرنٹی, پتہ ہے کیا وار کیا آپ پہ؟ کہ آج جیسی آل بیت کا نام لیتے ہو, حضرت امام حسین, حضرت امام حسن کا نام لیتے ہو, اگلا کہتے یہ شیعہ تو نہیں ہے. سنو, آج آپ اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہو, یار وہابی تو نہیں ہو. جو امام الانبیاء کی ناموس, محبت, عقیدت کا اظہار کرتا ہے, بریلوی تو نہیں ہو. اصحابہ کرام, خلفائے راشدین سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہو, یار یہ دیوبندی ہے. جو قرآن سے محبت کرے یہ پرویزی ہے. اور مجھے تو تقسیم کر دیا گیا اور میں در تقسیم در تقسیم در تقسیم ہو رہا ہوں. اور آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ حضرت امام حسین نے تو یہ نہیں دیکھا کہ کوفہ میں کون ہے. مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. تاریخ دہراؤ, پیچھے جاؤ, گو بیک ٹو یور روٹس. ابھی بھی حرم شریف میں طواف ہو رہا ہوگا, مسجد نبوی میں ابھی بھی لوگ بیٹھ کے تلاوت اور نفل اور عبادتیں کر رہے ہوں گے. ہر مدرسہ, مسجد, امام بارگاہ, خانقاہ, ہر طرف گھر میں مائیں, بہنیں, بیٹیاں, اکراس دا گلوب مسلمان عقیدت کے ساتھ عبادت کرتا ہے. دعا قبول نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ کدھر ہیں ہم؟ رسوائی ہمارا مقدر ہے. سن لو جوانوں, مسلمان کی ماں بہن یورپ اور امریکہ جاتی ہے, سکینر سے گزرتی ہے. کہاں ہے تمہاری غیرت؟ جاؤ کسی اسرائیل کے پراسپرس ورلڈ کے ایک جانور کو تو پتھر مار کے دکھاؤ کہ تمہارے ساتھ کرتے کیا ہیں. اور تمہاری اور میری آنے والی نسلوں کی نسل کشی, بنیاد کو تباہ کیا جا رہا ہے. اور میں پھر بھی چھاتی تھان کے سر اٹھا کے کہتا ہوں جی میں مسلمان ہوں اور دین کا ٹھیکیدار ہوں. اور ہم ایک کرسی, ایک تصویر, اپنی پہچان, عہدے, رتبے کے پیچھے لگے ہیں. تو یہ زندگی کتنی ہے؟ یہ عزت انسان دیتا ہے تو قارون سے زیادہ عزت دار تو کوئی ہوتا ہی نہ. فرعون, دنیا کے وہ نام, کیا ضرورت تھی بیعت کر لیتے حضرت امام حسین. کیوں سب کچھ کٹوا دیا؟ اور میرے مسلمانوں, 10 محرم سے لے کر وہ خطبہ جو حضرت بی بی زینب نے یزید کے دربار میں کیا, مسلمان کو پتہ نہیں کہ آل بیت کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا. آج پاکستان کی ایک کہانی سناؤں آپ کو. وہ گھر جس میں مسنگ پرسن کی ماں, بہن, بیوی, بیٹی, کون جواب دے گا؟ وہ شہید, وہ شہداء, چاہے وہ میرے آرمی کے, سول آرم فورسز کے, پولیس کے, لیویز کے, وکلا یا عام سویلینز, کوئی بھی ہو, ان کا جواب کون دے گا؟
یہ جو انصاف کو انصاف دو، اس کا وعدہ تو آپ نے کر دیا اللہ سے. کیا وعدہ کیا؟ لا، پہلے ہی لفظ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. پھر کس چیز کی سوچ فکر ہے؟ یہ جنہوں نے باتیں کرنی ہیں، بال بنانے ہیں. آپ میری بات سنیں سر، ایک منٹ، ان کے لیے ذرا تالیاں بجائیں، ذرا پلیز تالیاں بجائیں. ہم آپ کے لیے کہاں سے چل کے آئے ہیں اور کوئی بال بنا رہا ہے. اللہ دا تاسو حال بنے رحم و کی نور سے دیتا نشم بلے. میری بات غور سے سنیں، یہ حال ہے. ایک آواز آئی، یہ آپ دونوں کے لیے. ایک آواز آئی سوڈان میں نسل کشی ہو رہی تھی، سب کچھ تہس نہس ہو رہا تھا. کالونی تھی پاکستان کی طرح وہ بھی. سوڈان میں ایک الیکٹرانک میڈیا تھا نہیں. وہ دور ماؤتھ ریفرل، منہ سے بات کی، آگے بڑھائی اس طرح. انہوں نے کہا 1 سال بعد، مثال 1 محرم کو ہم فلانی جگہ جمع ہوں گے، خرطوم یا فلانی جگہ. تاریخ لکھتی ہے 1 لاکھ لوگ، 9 ماہ کی حاملہ عورتیں، کئی 100 میلوں کا سفر طے کر کے وہ لوگ جمع ہوئے. جب وہ جمع ہوئے تو جمعے کا دن تھا. امام صاحب ایک چوٹی پہ چڑھے، نماز کے بعد فرمایا کہ تم میں کوئی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں امام مہدی ہوں؟ بالکل پن ڈراپ سائلنس، خاموشی تھی. تاریخ ہم پڑھتے نہیں ہیں، قرآن سے دور، احادیث سے دور، آئین کا پتہ نہیں، اپنے روایات اقدار سے دور جا رہے ہیں. غیر ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے، بنیادیں کھوکھلی ہو رہی ہیں اور ہمیں فکر ہی نہیں ہے. پن ڈراپ سائلنس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کا وعدہ ہے کہ جب تمہاری نسل کشی شروع ہو جائے، تمہاری مسجدوں، تمہاری عقیدت، تمام بنیادی عقائد کو پامال کیا جائے، یہ شہید کیا جائے، تو پھر ظہور ہوگا حضرت محمدی کا. ہم پہ سب کچھ آ گیا ہے، ہمارا سب کچھ تہس نہس ہے. کوئی ہے تم میں وقت کا امام مہدی؟ ایک جوان کھڑا ہوا، سنو، جو اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، جو آج اپنی اوقات اور ایگزسٹنس کا آپ کو نہیں پتا، تو سن لو، بن مانگے اللہ نے آپ کو بنی نوع انسان بنایا. بن مانگے آپ کو اللہ نے حلال ماں باپ کی اولاد بنایا. بن مانگے ماں کے پیٹ میں رکھا. بن مانگے سب کچھ عطا کیا، اور سب سے بڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عطا کیا. اس کا پتہ آج آپ کو نہیں، روز محشر کے دن پتہ چلے گا. جاگو. پتہ کیا کہا اس نے؟ اوپر آیا کہ نہ تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں امام مہدی ہوں، لیکن ہاں وقت کا مہدی ہوں. 1 لاکھ لوگوں نے بیعت کی اور پلک جھپکتے سوڈان آزاد ہو گیا. آج سنو، انسانی تاریخ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، کنونشنل، نان کنونشنل، جتنا بھی اسلحہ بنا، اتنی طاقتور کوئی فوج نہیں تھی جو نیٹو کی تھی. ابھی افغانستان چھوڑ کے چلے گئے، اور میرے غیرت مندوں، لوگوں نے جان مال قربان کر کے اس دھرتی ماں کے لیے سب کچھ کیا. آج آپ کو بتاؤں، میں CEO تھا، ملٹی نیشنل جرمنی میں تھا، ایک آسائش والی زندگی گزارتا تھا. میرے گھر سے 3 جنازے نکلے کہ تمہارا بھائی شہید کر دیا گیا. میرے والد اور والدہ کا جنازہ نکلا، 3 جنازے نکلے. بیٹھ گیا سر پکڑ کے کہ وہ والی زندگی یا واپس آؤں. بیوی سے بات کی، بیوی نے کہا، اس وقت میری 2 بیٹیاں تھیں، بیوی نے کہا کہ پے بیک ٹائم ہے، واپس جانا ہے. تو بلوچستان کے لیگل فٹرنیٹی، تمام سٹیک ہولڈرز،
کسی سے گلا مت کرو. everything start and ends at you. ہر چیز آپ سے شروع ہو کے آپ پہ ختم ہوتی ہے. حضرت حر کربلا کے میدان میں ثابت کر چکا ہے. آؤ آج عہد کریں, ہم نے کسی سے لڑنا نہیں ہے. فوج میری, ایجنسیاں میری, یہ ریاست ہماری ماں ہے, ہمارا ایمان ہے, ہماری عزت ہے. لیکن جب بات آتی ہے حق کی تو ظالم کرنے والا, ظلم کرنے والا سب سے بڑا ظالم نہیں ہے, ظلم برداشت کرنے والا سب سے بڑا ظالم. یہ ہے فلسفہ حسین. فلسفہ حسین جس پر رب اور رب کے فرشتے عرش معلیٰ میں آسمانوں پہ درود بھیجتے ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. فلسفہ حسین مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھنا, ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے, ہمارا کوئی دشمن نہیں, ہمارا دشمن شیطان ہے, ابلیس ہے. ہم تمام انسانیت, تمام قوموں کی عزت کرتے ہیں, لیکن جو میری ماں کی رسوائی کا سبب بنے, جو میری چادر اور چار دیواری کی رسوائی کا سبب بنے, جو میری بیٹیوں کی بے عزتی کا سبب بنے, جو مجھے کہے کہ تمہاری بیٹی کی عمر اتنی ہے میں تمہیں اٹھا دوں گا, کافر مجھے نہیں کہتا, مجھے اپنے کہتے ہیں کہ تمہاری ماں بہن بیٹی کی, تمہاری ماں بہن بیٹی, ہم سب ماں بہن بیٹیوں والے ہیں. کب تک میں رات سویا نہیں ہوں, ہر رات 1 بجے سے 3 بجے تک میری بیٹیاں میرے ساتھ چپکی ہوتی ہیں. جاؤ ان گھروں میں جہاں پہ بیوائیں ہیں, یتیم بچیاں ہیں, جن کے گھر میں مرد نہیں, روزانہ وہ مرتی روزانہ جیتی ہیں, انسان گدھوں کی طرح, جانوروں کی طرح ان کو نوچنے کے لیے چلے ہوئے. اور ہم کن چکروں میں ہیں؟ ان کو کیا ضرورت ہے؟ ان کے اپنی بیوی بچے نہیں ہیں. سیاچن میں میرے فوج کے جوان کے بیوی بچے نہیں ہیں, 50 60 70 ہزار تنخواہ بھی نہیں ہے. کیوں آپ کے لیے گولی کھائے؟ بارڈر پر کیوں FC کا جوان آپ کے لیے گولی کھائے؟ پولیس والا کیوں آپ کے لیے گولی کھائے؟ وہ اس لیے گولی کھاتا ہے کہ اس نے عہد کیا ہے. وکلا صاحبان, آپ نے عہد کیا رول آف لا کا. آپ کے پاس ایک, اللہ کے بعد آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے جس کی عزت, حیا, بنیاد ہر طرف سے اس کو مارا گیا ہوتا ہے, رسوا کیا گیا, تو اس کے گھر کے افراد کو مارا گیا ہوتا ہے, اس کے زمین پر قبضہ ظالم نے کیا ہوتا ہے, اس کے بنیادی حقوق پامال کیے گئے ہوتے ہیں. وہ آپ کے آگے تھوڑے بہت پیسے بھی دے دیتا ہے, اپنی عزت, اپنی حیا, اپنی بنیاد, اپنی غیرت سب کچھ آپ کے دفتر میں چھوڑ آتا ہے. الوکیل کس کا نام ہے؟ اس رب کا. آپ کی نسبت کس سے ہوئی؟ آپ کو افریدی یا کوئی اور آ کے بتائے گا؟ عمران خان جیل سے بتائے گا؟ کیا بلوچستان کی مائیں جو سسک رہی ہیں, بیٹیاں سسک رہی ہیں, بزرگ جوان سر نیچے کر کے پریشان ہیں, کیا آپ کی غیرت آپ کو نہیں بتاتی کہ میں نے اپنی آواز بننا ہے پر امن طریقے سے, اپنے صوبے کے لیے اپنا حق, اپنے عوام کی غیرت کے لیے اپنا حق, اور وہ دشمن کا جو ایجنڈا, جو فوج اور عوام کو لڑانا چاہتے ہیں, ہم لعنت بھیجتے ہیں. جس طرح میرا لیڈر NRO پہ لعنت بھیجتا ہے, ہم اس سوچ پہ لعنت بھیجتے ہیں. دیکھیں, یہ دھرتی ماں ایمان ہے, ماں ہے. میں فریڈم فائٹر کا بیٹا ہوں. 9 سال پارلیمنٹیرین کاؤنٹر نیریٹو آف ایکسٹریمزم
دنیا کی ٹاپ ناچ یونیورسٹیز پاکستان میں پاکستانیت کا مقدمہ لڑتا تھا. مجھے تو مار دیا گیا ہے, مجھے تو ابھی قومی اسمبلی میں تقریر کرنے نہیں دیا گیا. شیم. میں اپنی بیوی کے ساتھ نکاح میرے کمرے میں گھس گئے. میرے ساتھ جو ہوا ہے اللہ دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے. یہ بے بزدلی کے آنسو نہیں ہے, اس دھرتی کے لیے خون کے آنسو. کیوں؟ شہریار کو تب پتہ چلا نا کہ جب اس کا بھائی شہید ہوا, ماں باپ چلے گئے, جب اس کے گھر میں یہ سب کچھ ہوا, تب ہوا نا. اس چیز کا انتظار کر رہا ہو کہ تمہاری ماں بہنوں کے ساتھ خدا نہ خواستہ اس طرح. ہماری ایک تصویر آئی, ایک معذور بچی کو ویل چیئر سے بالوں سے گھسیٹا گیا. شیم بغیر تو. میرے بھائیوں, ہم کسی سے دشمنی نہیں چاہتے. ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں, ہم حق اور سچ کی بات کرتے ہیں. عوام ہمیں ووٹ دے. لوگ کہتے ہیں پارلیمانی نظام حکومت, کسٹوڈین آف دا ہاؤس, پارلیمنٹ از سپریم, فلانا ڈمکانا. سب جھوٹ, سب جھوٹ. میرا لیڈر کیا سوچ رہا ہوگا؟ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی سوچ پہ جو خان سے ملنے جائے اور کہے مجھے سینیٹر بنا دو, مجھے فلانا بنا دو, مجھے یہ بنا دو. وہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے نہیں, امت کے لیے. الازہر یونیورسٹی, مدینہ یونیورسٹی, کتنے علماء کرام تھے. اسلام فوبیا کا آج تک 99% مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام فوبیا کیا ہے. امام الانبیاء کی ناموس کے لیے یورپ کو کنونس کرنے والا, مدینہ میں ننگے پاؤں اترنے والا, سعودی اور ایران کو گلے ملانے والا, جو دنیا کو بتائے کہ میں اپنی قوم کے مفادات کو ترجیح دوں گا, میں اپنی قوم کی بنیادوں کو کھوکھلا نہیں کروں گا, میں اپنی مٹی کا ایک ذرہ کسی اور کو استعمال نہیں کرنے دوں گا. تو میرے بھائیوں سنو, اگر ادارے کہتے ہیں کہ ہمیں چیلنج کیا جا رہا ہے, تو ایک گھر, پاکستان کا ایک گھر, پاکستان کے اس گھر کی ماں, پاکستان کے اس گھر کے باپ, پاکستان کے اس گھر کے روایات, اقدار, غیرت, ماں, بہن, بیٹی, بہو, تمام رشتے. اسی طرح پاکستان کے ایک مسجد کے, مدرسے کے عالم, مفتی, اگر ان کے فیصلے غیر کرے گا تو میری عزت اور حیا تو تار تار ہو جائے گی. عمران خان نے کہا یہ ملک ہمارا ہے, اس ملک کے عوام, اس ملک کے گھر, اس ملک کے مسجدیں, مدرسے, امام بارگاہیں, خانقاہیں, مائیں, بہنیں, بیٹیاں, بزرگ, روایات, اقدار کے ضامن اللہ کے بعد پاکستانی. ہم اپنے فیصلے خود کریں گے, غیر ہمارا فیصلہ نہیں کرے گا. The world needs to know the message from Balochistan. پہلے میں ذرا آپ کو بتاؤں, جعفری صاحب منصوبہ بنا تھا 2015 میں. آپ کے خلاف کیا منصوبہ بنا تھا ذرا سنیں, کہ we will make بلوچستان a buffer zone. بلوچستان کو بفر زون بنا کے یہاں پہ ایک طرف ایران کو ڈٹر کرنا, یہاں کی معدنیات کو استعمال کرنا, اور پاکستان کے دل میں چورا گھونپنا. اسی طرح جناپور, گریٹر پنجاب اور خیبر پختونخوا کو بھی ڈیوائیڈ کرنا, کہ آپ سے ایٹم بم بھی لیا جائے,
मिसाइल रिलेटेड टेक्नोलॉजी ली जाए, आपको डिक्लेयर किया जाए कि आप रग स्टेट हो, फेल्ड स्टेट हो, आपके पास कुछ है ही नहीं, तो वो मंसूबा तो नाकाम हो गया अल्लाह के फजल से। बुगटी साहब जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना वोट डाला, तमाम सरदारान मेरे लिए काबिल एहतराम है। हर सोच फिक्र बलोचिस्तान की, सिंध की, खैबर पख्तूनख्वा की, पंजाब की, गिलगित बल्तिस्तान की, आज़ाद कश्मीर की, इस्लामाबाद टेरिटरी की मेरे लिए काबिल एहतराम है। क्योंकि जिन्ना साहब उनके पास गए थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ वफा की और लब्बैक किया। आज बलोचिस्तान की मायूसी, सिंध की मायूसी, पंजाब की मायूसी, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर की मायूसी, इस्लामाबाद टेरिटरी में देख लें, इस्लामाबाद F6 F7 के इर्द गिर्द 5 किलोमीटर के रेडियस के गांव देख लें, आपको लग पता जाए साफ पीने का पानी नहीं है। ये क्यों? मोदी आया था, बुचर ऑफ गुजरात के खिताब लकब मिला था। गुजरात को वो जो कहते हैं चाय पिलाने वाला था, अपनी मट्टी और मुल्क से वफा की, गुजरात को एट पार लाया मुंबई के, और फिर 2 दफा वजीर आजम बना। अब तीसरा कोalition अगर बनती है, 40 करोड़ लोगों को खतरे गुर्बत से निकाल गया। आज थ्राइविंग इकोनॉमी इंडिया की। चीन अफीम खाते थे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नहीं जानते थे। माओ से तुम, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, कल्चरल रेवोल्यूशन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, डेंग ज़ियाओपिंग रिफॉर्म्स, देखो कहां चीन खड़ा है आज। मुअज़्ज़ब कौमें जो अपने आप को कहती हैं, उनको फिक्र ही नहीं आपकी, क्योंकि जब घर का बाप बदकिरदार हो, जब घर की माँ बदकिरदार हो, उन घरों के इज्जत व हया के जनाजे निकल दे। मेरा मुल्क इसलिए तो नहीं बना था। मेरे मुल्क के पासपोर्ट की अगर तजलील हो रही है, अगर मेरे मुल्क की कदर नहीं है, अगर तुम्हारे अपने तुम्हें इज्जत नहीं देते, तो खैर तुम्हें क्या इज्जत देंगे? कौन जागेगा? कौन बताएगा कि तुम कौन हो? क्या जिंदगी यही है कि अच्छे कपड़े पहन लिए, बिजली है, हीटर है, शॉपिंग पे जाना है, ईद आ रही है, ईद उल अज़हा आ रही है, जाओ गजा के मुसलमानों से पता करो, जाओ उन माओं के लाडलों से पता करो जो डेथ सेल्स में पड़े हुए, जाओ उन यतीम नादारों बच्चे और बच्चियों से पता करो जिनका कोई नहीं, जिनके घर में एक वक्त की रोटी के लिए माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती है, जवान बहन लोगों के घरों में पोछे मारती है और गैरों की आंखें उस पर लगी होती है। कब तक? ये मुल्क मेरा और आपका है। इस मुल्क का सब कुछ हमारा है। So the message from here to the global community is, whatever your perception about Pakistan and Balochistan, those who believe in the basic fundamental principles of humanity, those who have been valuing humanity, those who have been assisting the global key powers since our inception through CETO, CENTO, even till this date, we have given everything for you, but now we have decided. Our first most priority, without an iota of doubt, is humanity. But apart from that, our first most priority will start and end from Pakistan, 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 inshallah. The people of Pakistan have decided now. The leader who lives in the hearts and minds of every, not only Pakistani, of the entire Ummah, of the entire global community, when he said that we will become a partner in peace, we will facilitate you.
بٹ ہم کسی کے جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. تو میرے بلوچستان کے غیرت مندوں پہلے ہی بہت ٹائم لے لیا ہے, آپ کو کب سے بٹھایا ہوا ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے, میں ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں. آپ گھر میں اور دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور کوئی بارش, کوئی ماں, کوئی بیٹی آپ کے لیے کٹورا یا کوئی چیز اٹھا کے نہیں, میں آپ کے لیے جولی اٹھا رہا ہوں. یہ نہ ہو کہ ہر سال محرم اور چیلم میں پھر آپ ترستے رہو اور کہتے رہو کاش میں وہاں ہوتا. ویک اپ, جاگو, خدا کا واسطہ ہے جاگو. اپنی بنیاد کے لیے, اپنی غیرت, عزت, ناموس کے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے. اور اگر سونا ہے سوتے رہو, وقت گزر جائے گا, وقت پلٹ کے نہیں آتا. سو آخر میں اللہ نوازتا ان کو ہے جو توکل کرتے ہیں. انہوں نے توکل کیا. میں اپنے دل کی عطا گہرائیوں سے جعفری صاحب, مجھے کوئی قرض نہیں ہے آپ سے. میں اس رب ذوالجلال کی قسم کھاتا ہوں کہ میرے جہاز میں 1.5 گھنٹہ سفر جو معظم بٹ صاحب کے ساتھ ہوا, میں بڑا ڈسگرنٹل تھا, ابھی بھی ہوں. میرے دل میں بہت کچھ ہے. میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میرا لیڈر میرے لیے ماں باپ ہے. وہ جب کروٹ لیتے ہوں گے, وہ جب ٹوائلٹ اٹینڈ کرتے ہوں گے, کیا گزرتی ہوگی ان پہ. وہ تمام لوگ جو آرمی کورٹس کے ٹرائل کے تھرو گزرے, وہ تمام قیدی, وہ تمام جو حبسے میں جامے پڑے ہوئے. جنرل جنجوعہ صاحب نے تو بلوچستان کی ماں, بہنوں, بیٹیوں کو کہا کہ تمہارے بیٹوں کو میں گلے لگاؤں گا. انہوں نے کہا آؤ ہم آپ کو گلے لگاتے ہیں. فاٹا میں کہا گیا کہ ہم آپ کو گلے لگائیں گے. تو یہ تو پاکستان کے بچے ہیں. ہم اپنے لیڈر کی وہ سوچ, جو مدینہ کی ریاست, کیا ضرورت تھی امام الانبیاء کو صلح حدیبیہ کرنے کی, کیا ضرورت تھی. تو آج سن لیں, پیون شدہ کپڑوں میں جن کی تربیت اللہ کے محبوب نے کی, انہوں نے روم اور پرشیا کی بنیادوں کو اڑا دیا. ایسے کردار پیدا کرو کہ آپ کی قیمت نہ لگے, کوئی آپ کو خرید نہ سکے. اگر حسینی اپنے آپ کو کوئی کہتا ہے, اگر کوئی اللہ کے محبوب کا ماننے والا اپنے آپ کو کہتا ہے, اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے, تو وہ سن لے, ظلم کرنے والا اللہ کے محبوب کی شفاعت سے محروم رہے گا. مظلوم کا ساتھ رب دیتا ہے اور رب کے محبوب کی آل سے ثابت ہے. میں چاہوں گا, یہ بھی آپ کے اوپر منحصر ہے, آپ اگر بھوکے پیاسے ہیں تو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں تاکہ سننے والے بھی سن لیں. کبھی آپ نے سنا انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز. میں ایک رات اپنے گھر میں تھا, دروازے پہ دستک ہوئی, میں باہر آیا, مجھے کہا کہ جی تیرا سے اور اورکزئی ایجنسی سے آئی ڈی پیز آئے ہوئے ہیں. یہ میں فلم کی بات نہیں کر رہا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. صدر صاحب, جعفری صاحب, میں جب باہر آیا, میں کوئی الیکشن میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھا. میں نے
اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو ننگے پاؤں پیلے چہرے کوئی پتہ نہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو گاڑیوں میں اتارا اور ڈالا جا رہا تھا۔ میرے بلوچستان کے باسیوں، سوات کا یہ واقعہ ہے۔ کہا گیا اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، بڑے شہروں میں کسی کو کیا پتا، بتایا گیا کہ تمہارے پاس اتنے گھنٹے ہیں، گھر چھوڑ کے نکلو، تخریب کار غصہ ہیں۔ لوگ، کسی کا باپ نہیں گھر میں، کسی کا بیٹا نہیں، کسی کا بیٹی نہیں، چل پڑے بھیڑ بکریوں کی طرح، اپنا سب کچھ، مال متاع، ڈنگر، اپنی بنیاد، اپنی غیرت، اپنی عزت، سب کو چھوڑ کے چل اندھیروں میں جا رہے ہیں۔ بی بی سی کا ایک نمائندہ ایک بزرگ سے پوچھتا ہے کہ کیا کیفیت ہے؟ انہوں نے کہا جی میری کیا کیفیت ہوگی، بزرگوں کی بنیاد قبرستان کو چھوڑ آیا ہوں، ڈنگر مال مویشی اپنا مال متاع گھر چھوڑ آیا ہوں، لیکن مجھے تکلیف، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، میری 17-18 سال کی بیٹی جو ٹانگوں سے معذور ہے، میں معذور ہوں، میں اٹھا نہیں سکتا، گھر میں میرا کوئی بیٹا جوان ہے نہیں، ہر ایک گھر کی عورت کے ساتھ 1-2 بچے ہیں، میں نے اپنی بیٹی کو کچھ لوٹے میں اور گڑے میں پانی رکھ کے دروازہ بند کر دیا اور اللہ کے حسرے پہ چھوڑا۔ یہ پاکستان کی کہانی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے تو ہمیں ایک خواب دیا تھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اس کی تکمیل تو قائد اعظم محمد علی جناح اور بہت سارے لوگوں نے کی تھی۔ تو پھر ایک کوٹیشن ہے کہ I dedicate it to you, sir, to your entire team۔ کیا کہا تھا نہرو کی سالی نے کہ had there been one genuine Congress, India would have never ever been divided. Had there been 100,000 Gandhis, Nehrus, Pandits in Muslim League, Pakistan would have never ever become an independent state. Hats off to the visionary leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah۔ لیکن آج ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمران خان، پرائس لیس۔ He is not a purchasable commodity. He has the moral courage. He has that belief and belief system in اندر بیٹھ کے سب کچھ گوا کے بھی کہتا ہے کہ میری فوج کے خلاف کوئی نہ بولے، میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے۔ وہ شخص جب اللہ سے ہونے کا یقین ہو تو اللہ آپ سے خوف لے لیتا ہے۔ تو آج بلوچستان کے باسیوں، ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم تو آئے آپ کے دستک پہ، بلکہ جھولی اٹھائی، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں دینے والا اللہ ہے، آپ سب کو دینے والا اللہ ہے۔ لیکن اگر اللہ، اور یاد رکھیں اللہ وہی اللہ ہے جو مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو بچاتا ہے، غزوہ بدر مقبول ہے، اللہ وہی اللہ ہے۔ آؤ آج ہم عہد کریں کہ اللہ ہمارا ہونے کا یقین تجھ سے ہے۔ یا اللہ تو اپنی خاص کرم نوازی سے اپنے محبوب کے صدقے، یا اللہ اس ملک کو آنے والی نسلوں کے لیے دین کا محور اور انسانی حقوق کی بنیاد بنا دے۔ اللہ پاسبل ہے، کوئی چیز مشکل نہیں۔ ہم جب الیکشن میں آئے تھے لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے، داؤد سن لو، آپ کی ینگ بچے سن لیں، یہ کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے، ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر۔ کوشش کرو، بسم اللہ کرو، ہمت مردہ، مدد خدا۔ in the end, legal fraternity, you can make a difference. You have the due abilities.
Allah has showered countless blessings upon you. Up to you now. آج اپنے آپ کو موقع ہے, اپنے آپ کو جھنجھوڑو, لگ پتہ جائے کہ اللہ نے آپ کو کتنا نوازا ہے. اور اس کی آخری چیز, اللہ کہتے ہیں سارے میرے دشمن ہو جائیں, کوئی ایک شخص میرا ماننے والا نہ ہو, لیکن ایک شخص نے زندگی میں ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کہتے ہیں مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم اس کلمے کی برکت سے تمام انسانوں کو میں رزق دوں گا. یہ وہ اللہ ہے, یہ وہ اللہ ہے الف لام لام ہے, جو دنیا کی ہر زبان کی جتنی آپ سٹڈی کر لو, جو نام ہوگا, کوئی بھی نام, اس کو تقسیم کرو گے مفہوم بدلے گا. تو میں اس پہ ختم کرتا ہوں. الف لام لام ہے, الف ہٹاؤ تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پہلا الف, پھر لام ہٹاؤ اور پھر دوسرا لام, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الف ہٹاؤ, لام ہٹاؤ, لام ہٹاؤ, ہے رہ گیا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. جدھر سے دیکھو گے رب آپ کو نظر آئے گا. رب سے مانگو, رب اس ملک کے اندر تمام مسائل حل کرے گا. یا اللہ میرے ملک کے اندر عوام اور فوج, تمام ریاستی ادارے, پاکستان کے اندر انسٹیٹیوشنز, پاکستان کے ہر گھر کی عزت نفس, پاکستان کے ہر سوچ کی عزت نفس, پاکستان کی بنیاد جس کی نسبت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے لکھی ہوئی ہے, یا اللہ اس کو قائمی دائمی بنا, ہمارے دشمنوں کو زیرہ زیرہ کر دے. آخر میں عمران خان کو یا اللہ غیبی خزانوں سے, یا اللہ حق اور سچ جس کو قید میں جانے سے پہلے صادق اور امین سپریم کورٹ نے کہا تھا, سپریم کورٹ نے کہا تھا نا سر, وہ صادق اور امین ہے, بہت جلد آئے گا انشاءاللہ میرا لیڈر. انشاءاللہ کہنے میں بھی اگر آپ کو ٹائم لگے میں بیابت تز پختوں کی زبل سے خبر آؤ گا انشاءاللہ. ایک منٹ. یہ پیچھے آپ کے یورپین یونین آپ کو سوشل میڈیا پہ آبزرو کری, یہ انڈینز آپ کو آبزرو کریں, یہ وہ قوتیں ہیں جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہے, وہ آپ کو آبزرو کریں, اور یہ دجالی سوچ والے فری میسنز آپ کو آبزرو کریں. اور بلوچستان کی عزت کا سوال ہے. میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا, نعرہ بھی آپ سے نہیں لگوا رہا. دیکھتے ہیں کہ آپ کا پلس کیا کہتا ہے. ذرا بر غیرت ہوگی تو جواب آئے گا, اور ذرا بر اگر حرام کا اثر ہے یا کسی اور نے کسی کو بھیجا ہے تو اس کے ضمیر کو پھر اللہ ہدایت دے, ہی میں کہہ سکتا ہوں. یا اللہ اس قوم کو ایک عظیم اور غیرت مند قوم بنا. یہی لوگ تھے پہلے ہل نہیں رہے تھے, تھوڑی سی سخت بات کی زکیچ دے ڈب مسلمانانیو. لیگل فرٹرنیٹی اپنی آواز بنے گی, لیگل فرٹرنیٹی اپنی آواز بنے گی, لیگل فرٹرنیٹی اپنی آواز بنے گی. ایک دفعہ اور دیکھیں معظم بٹ صاحب کی عمر کتنی ہے, آواز ظلمو دے دے پارا مت ہے ریگو چیزوں کو بزنبہ امپریس کا الاب عالم تا اسنم تعالی میں لوی گی, وہ دے بچوں کو نے امپریس کی گی, وہ کا آواز دے رہو نواتا نو بیا بس بیا بدے تذیق کی گی, زونا دنیا بدے تا تذیق کی. لیگل فرٹرنیٹی اور بلوچستان اپنے حقوق کے لیے آواز بنے گا انشاءاللہ. نو کرو وگی خونے ہو, وگی خونے ہو, بھوک تو نہیں لگی. آخر میں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ عمران خان کے بارے میں آپ کچھ بتاؤ. میں نے کہا جی میں عمران بھائی کے ساتھ جتنا ملتا ہوں میرا اللہ پر ایمان اور مضبوط ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد. یاری آواز دشمنوں تک پہنچاؤ تو کیونکہ دل گردے چر جائیں. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, بلوچستان زندہ باد. یار اسم تخبر کہ رتما پر ڈر رکھلے خان یوں میں جب سارے آپ دو ذرا کھڑے ہوں,
آپ دو ذرا نہیں یہ بالوں والے سے پیچھے دو بھائی جو ہے ویسٹ کوٹ والے اور بلو والے آپ ذرا کھڑے ہوں بھائی شاباش دولہ لسڑو پڑکو جی پاکستان زندہ باد واللہ کے زمون پر ایک دم پاکستان زندہ باد کھڑے ہو جائیں سارے سر ریکویسٹ ہے پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد بلوچستان زندہ باد سندھ زندہ باد خیبر پختونخوا زندہ باد پنجاب زندہ باد گلگت بلتستان زندہ باد آزاد کشمیر زندہ باد لیگل فرٹرنٹی زندہ باد بلوچستان کی مائیں زندہ باد بلوچستان کے بزرگ زندہ باد بلوچستان کی بیٹیاں زندہ باد بلوچستان کی بہنیں زندہ باد بلوچستان کے جوان زندہ باد آپ کی غیرت کو سلام عمران خان زندہ باد عمران خان زندہ باد عمران خان سب سے آباد پائند آباد علامہ شاد آباد السلام تھینک یو سو مچ